اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 سے انورڈ دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ہمت اور توفیق اور وقت یہ رکھا کہ ہم اس کی طرف لوٹ سکیں، اپنی اصلاح کر سکیں، اپنی بہتری کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہماری زیادہ سے زیادہ مدد فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اس دنیا میں بھی سرخرو ہوں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ٹھہریں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آج ہم بڑھتے ہیں آگے اگلی آیت کی طرف، آیت نمبر 140 سورہ آل عمران کی۔ جیسا کہ ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے تھے کہ جنگ احد کے حالات و واقعات کا پورا تذکرہ ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا تھا، کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاننگ کی اس غزوہ کی، کس طرح سے مسلمانوں کی صف بندی کی گئی اور 50 لوگوں کا ایک گروہ جو ہے وہ ایک چوٹی کے اوپر مقرر کیا گیا اور ان کو بہت سخت ہدایت دی گئی کہ جب تک اگر تمہیں دیکھو کہ ہمیں مسلمانوں کو شکست ہو چکی ہے اور ان کی جو میتیں ہیں ان کو لاشیں ان کو کوے اور چیلے نوچ رہے ہیں، تب بھی تم نے نیچے نہیں آنا۔ اتنی سخت ان کو انسٹرکشن تھی کہ وہ وہیں پر رکے رہے۔ پھر جب جنگ شروع ہوئی تو ہم نے یہ بھی پڑھا یا دیکھا تھا کہ رستے سے ہی جب جنگ کے لیے آ رہے تھے تو ایک منافقوں کا گروہ عبداللہ بن ابی کی جو سرکردگی میں تھا یا اس کی کمانڈ میں تھا، وہ وہیں سے پلٹ گیا۔ تو 1000 میں سے تقریباً 300 تو وہیں سے پلٹ گئے، اور باقی جو صحابہ تھے جب وہ میدان جنگ میں آئے اور تیاری کر رہے تھے تو اس وقت ان میں بنو حارثہ اور بنو سلمہ دو گروہ جو تھے ان کے قدم بھی کچھ لڑکھڑائے، کیونکہ وہ نو مسلم تھے اور بڑے پیشنیٹ تھے، لیکن جب ظاہری طور پر دیکھا کہ اتنا کھلا میدان اور اس طرح سے یہاں پر حالات و واقعات ہونے والے ہیں تو وقتی طور پر ان کے پاؤں بھی ڈگمگائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں پھر مطلب قوت دی۔ اس کے بعد جنگ کا پہلا جو حصہ جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی، اور اس فتح کے نتیجے میں جب مشرک یا کافر جو ہے وہ پیچھے ہٹے تو مسلمان جو گروہ جو مقرر تھا 50 لوگوں کا گروہ تیر اندازوں کا چوٹی کے اوپر، ان میں سے 35 لوگ جو ہیں وہ یہ اجتہاد کر کے نیچے آ گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو حکم دیا تھا وہ تو اس صورت میں تھا کہ اگر مسلمانوں کو شکست ہو جائے۔ اب تو مسلمانوں کو فتح ہو چکی اور اب تو مال غنیمت جمع کرنے کا وقت ہے، تو ان کے جو سردار تھے یا ان کے جو کمانڈر تھے ان 50 لوگوں کا، غالباً حضرت ابو جبیر تھے، ابو جبیر، تو انہوں نے ان کو منع بھی کیا، بہت روکا، لیکن وہاں پر ان میں تھوڑا سا اختلاف ہوا جس کی وجہ سے 35 لوگ وہاں سے نکل گئے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے، اور باقی 15 لوگ وہ ہوتے۔ تو پھر خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ جو مشرکوں کا جو گھوڑوں کے اوپر جو ان کا لشکر تھا ان کی قیادت کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک رستہ یا ایک درہ، وہ رستہ جو ہے وہ اس میں ان کو لگا کہ یہاں سے حملہ کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے اس طرف سے حملہ کیا اور پھر واپس مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا۔ اور اسی سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے دانت مبارک جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے اور ان کا چہرہ جو ہے وہ بھی لہو لہان ہو گیا، اور ان کو اتنے شدید مطلب چوٹ آئی کہ وہ اپنے حواس بھی کھو بیٹھے، یا کہہ لیں کہ بے ہوش ہو گئے۔ اور جیسے ہی ان کو ہوش آیا تو ان کے منہ سے الفاظ نکل گئے کہ یہ قوم کیسے فلاح پائے گی، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، جبکہ اس کا نبی جو ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف بلاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ جو ہیں ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ کمنٹ کیا کہ نبی کریم سے کہا کہ تمہارا کام تو تم تو صرف رسول ہو، تمہارا کام جو ہے مطلب پیغام کو پہنچا دینا ہے، یہ اللہ ہی ہے کہ جس کے لیے وہ ہدایت دے اور جس کے لیے وہ گمراہی رکھے۔ بہرحال اس کے بعد پھر مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا، اور انہوں نے پہاڑ کے اوپر چڑھنے میں عافیت جانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ واپس پہاڑ کے اوپر چڑھیں۔ جب وہ احد کے پہاڑ کے اوپر چڑھے واپس تو مشرکین جو ہے وہ پیچھے آئے، لیکن جو ابو سفیان تھے، ابو سفیان بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے قافلے کو روکا، انہوں نے اپنے لشکر کو روکا کہ نہیں، ہم ان کا مزید پیچھا نہیں کر سکتے، وہ چوٹی پر چڑھ گئے ہیں اور وہاں سے وہ زیادہ مطلب شدت سے یا زیادہ خطرناک طریقے سے ہمارے اوپر حملہ کریں گے، ہمیں زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حالانکہ خالد بن ولید جو ہیں وہ اس بات کے حامی تھے کہ آگے بڑھا جائے اور ایک سلسلہ جو ہے نا اس کو ختم کیا جائے، یہ معاملہ جو یہیں پہ نپٹا کے ہم واپس جائیں۔ لیکن حضرت ابو سفیان جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم یہیں سے واپس لوٹ جائیں۔ تو بہرحال ان میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہوا اور وہاں سے پھر وہ واپس پلٹ گئے، اور مسلمان کی جو فتح کی ہوئی جنگ ہے وہ شکست میں بدلی یا نہیں بدلی، لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، اور مسلمانوں کو مطلب بہت اذیت اور تکلیف بھی ہوئی۔ اور ان تکلیفوں میں ایک بہت بڑی تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا اور ان کا دانت مبارک کا شہید ہونا اور ان کا لہو مبارک جو ہے وہ بہنا، یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا ہماری امت کے لیے۔ بہرحال یہ اس چھوٹا سا میں نے مختصر سا تعارف اس لیے پیش کیا کہ تاکہ ہمارے ذہن میں ایک ریفریش ہو جائے پوری جو بیک گراؤنڈ ہے اس کا، کیونکہ اگلی آنے والی آیات بھی اسی سے ریلیٹڈ ہیں یا اسی کی طرف کچھ معاملات کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تو بڑھتے ہیں آگے۔ آیت نمبر 139 تک ہم نے جو پڑھا تھا، اس میں آخری آیات میں اللہ تعالیٰ جو ہے جب شکست خوردہ یا مطلب کم ہمت ہوئے مسلمان جو ہے شکست کے بعد یا اس سچویشن ہونے کے بعد ان کے حوصلے پست ہوئے اور ان کے مطلب بہت ہی شدید رنج اور غم کے عالم میں تھے، ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی چوٹ آئی ان کے اوپر کہ ایک فتح کی ہوئی جنگ ان کو بیک آؤٹ کرنا پڑا اور اس طرح کا معاملات ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کچھ ان کی باتیں جو ہیں وہ ان کو بتا رہا ہے کہ کیا مسلمانوں سے غلطیاں ہوئیں، کیا انہوں نے کھویا، کیا انہوں نے پایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مطلب ان کو بہت سارے معاملات میں ان کے دل کو مزید تقویت دینے کے لیے کچھ آیات نازل کی، اور ان کا ایک مقصد ہمیں یہ بھی پتہ چلا اور آگے بھی آیات میں پتہ چلے گا کہ یہ جنگ جو ہے یہ مسلمانوں کی آئندہ آنے والی جو اس سے بھی بڑی اور اس سے بھی جو سپر پاور قسم کے جو طاقتیں تھیں اس وقت، خاص کر پرشین اور رومن امپائرز جو تھے، ان کے خلاف جو مسلمانوں کا جو تیاری تھی یا ان کی ٹریننگ کا ایک حصہ کہ اس میں جہاں پر مسلمانوں کو یا جہاں پر کسی لشکر کو فتح ہوتی ہے وہاں پر شکست بھی ہو جاتی ہے، تو صرف ہمیشہ فتح انجوائے کرنا ہی نہیں سیکھنا چاہیے، بلکہ شکست میں ہمیں کیا سبق لینا ہے اور شکست کو کیسے ہم نے قبول کرنا ہے اور اس سے کیسے ہم نے سبق لے کر اگلے مارکے یا اگلی منزل کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ تو یہ ساری ٹریننگ جو ہیں یہ بھی بہت اہم ہے اس جنگ میں، جو بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے بھی اس کو سمجھا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اور زیادہ مضبوط ہو کر کھڑے ہوئے۔ بلکہ کہا جاتا ہے کہ فیلئر، جب کوئی انسان ناکام ہو جاتا ہے، ناکام انسان وہ ہوتا ہے جو اپنی جستجو کرنا چھوڑ دے۔ جب انسان جستجو کرنا یا سٹرگل کرنا یا کوشش کرنا جب چھوڑ دیتا ہے، اس وقت وہ ناکام ہوتا ہے۔ جب تک وہ جستجو کرتا ہے، جب تک وہ اپنی کوشش پہ قائم رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، تو وہ
وہ ناکام نہیں، اس کی کوشش جاری ہے۔ اس کی مثال ایک چیونٹی جیسی مثال ہے، عام طور پہ آپ نے سنی ہوگی کہ جب وہ کسی اونچی ایک ٹہنی پر یا کسی درخت پر یا اس طرح کی اونچی سیدھی دیوار پر کہہ لیں کہ چڑھتی ہے، تو کبھی اگر وہ نیچے گر بھی جائے تو پھر بھی وہ ہمت نہیں آتی، بلکہ دوبارہ ٹرائی کرتی ہے، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، لیکن وہ ٹرائی کرتی رہتی ہے جب تک کہ وہ اس منزل کو اچیو نہ کر لے۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہے کہ شکست اس وقت ہوتی ہے جب انسان کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو اور یقیناً جب ایک دفعہ تھوڑی سی سختی آتی ہے یا ایک دفعہ ظاہری طور پر کچھ ناکامی لگتی ہے، تو اگلی دفعہ انسان اور زیادہ کوشش اور زیادہ مطلب تیاری کے ساتھ اور زیادہ مضبوط ہو کر ابھرتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت اہم اور بہت زیادہ اسباب جو ہیں اس واقعے میں پنہاں ہیں، جو ہمیں سیکھنے ہیں اور جو ہمیں دیکھنے بھی ہیں۔ بڑھتے ہیں آیت کی طرف انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان یمسسکم کرہن، اگر پہنچا ہے تمہیں صدمہ، شکست کا صدمہ، اگر تمہیں کوئی تکلیف یا صدمہ یا رنج پہنچا ہے اس شکست کی وجہ سے، یا مسلمانوں کو اب شکست جو ہو گئی، تو اس کے بیک گراؤنڈ میں اللہ تعالیٰ ان سے کچھ مطلب اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، مسلمان جو رنجیدہ تھے اس وقت، کہ اگر تمہیں شکست کا صدمہ پہنچا ہے، فقد مس القوم کرہن، تو ایسا صدمہ، تو یقیناً ایسا صدمہ تو کافر قوم کو بھی پہنچ چکا ہے۔ ایسا صدمہ جو ہے وہ کافر قوم کو بھی پہنچ سکتا ہے، مثلہ، اس کے ہی مثل، اس کے ہی جیسا کہ مسلمانوں کو کہا کہ تمہیں نقصان ہوا ہے، اسی جیسا نقصان کافر قوم کو بھی ہو چکا ہے۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے ذکر کیا تھا کہ اس جنگ کے غزوہ احد کے تانے بانے جو ہیں وہ غزوہ بدر سے جا کر ملتے ہیں، کیونکہ وہاں پر مشرک جو ہے انہوں نے یہ جنگ کا اعلان اس لیے کیا تھا کہ بدر کا بدلہ لیا جا سکے۔ تو بدر میں مشرکوں کو بہت شدید شکست ہوئی تھی، ان کے تقریباً 70 جو ان کے سردار تھے وہ مارے گئے تھے اس میں۔ تو ان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان تھا، جس کے بدلے کے لیے یہ غزوہ احد جو ہوا۔ ایک تو یہ ہے بیک گراؤنڈ کہ مسلمانوں کو اگر یہاں پر ایک شکست ہوئی ہے تو اس کے بدلے میں کافروں کو بھی تو پہلے تکلیف ہو چکی ہے، ان کو بھی پہلے رنج اور صدمہ اسی طرح کا ہوا، یعنی کہ وہ بھی پہلے جنگ ہارے ہیں۔ یا اگر اسی جنگ کے بیک گراؤنڈ میں دیکھیں، غزوہ احد کے بیک گراؤنڈ میں، تو اس میں بھی پہلے مسلمان جب فتح حاصل کر رہے تھے تو اس کا مطلب وہ کافروں کو شکست ہوئی، وہ کافروں کو بہت نقصان ہوا، کہ جس طرح سے مسلمانوں کو نقصان ہوا بعد میں، اس طرح سے کافروں کا بھی اس سے پہلے نقصان ہو چکا ہے۔ تو ان کو دونوں بیک گراؤنڈ اس میں آ سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اب یہ جو معاملہ ہوا شکست کا، فتح کا معاملہ اور شکست کا معاملہ، ایک ہی جنگ میں دونوں طرح کے معاملات ہم پیش آئے مسلمانوں کے لیے، تو اس کی کیا حکمتیں ہیں، یا اس کے پیچھے کیا راز ہیں، یا اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے مزید اس کے نشانیاں بیان کی ہیں اپنی حکمت کی، وہ کیا ہیں؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ فتح اور شکست کے دن، اور یہ دن نداولها، ہم بدلتے رہتے ہیں انہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ فتح اور شکست کے دن جو ہیں وہ ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بڑی حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر واضح کی، کہ دنیا میں کامیابی اور ناکامی کے لیے کچھ ظاہری اسباب جو ہیں وہ بہت زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ ظاہری اسباب میں یقیناً روحانی طور پر ایک انسان جو ہے، یا ایک لشکر یا ایک گروہ، وہ اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی طور پر بھی یقیناً اس کا ایمان، اس کا تقوی اور اس کی جو روحانی کیفیت ہے، اس کا جوش اور جذبہ جو ہے وہ اس میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ لیکن ظاہری اسباب جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہیں، کہ ظاہری اسباب جو ظاہری طور پر یا جو قانون فطرت کے جو تقاضے ہیں ان میں بھی وہ مضبوط ہوں۔ ٹھیک ہے، صرف روحانی طاقت لے کر یقیناً اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیشہ اس وقت ساتھ ہوتی ہے جب وہ سارے کے سارے اسباب میں پوری اچھی طرح سے وہ تیاری کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے دیکھا کہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کی، ان کو ٹھہرایا، ان کے دلوں کو تھمایا۔ ان میں سے جو کمزور یا پیچھے بیک آؤٹ ہونے والے یا کچھ کمزوری دکھانے والے دو گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دی۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جنگ جب شروع ہوئی
تو ان کے بہت جوش اور ولولے سے انہوں نے فتح بھی پا لی، لیکن ظاہری طور پر ایک بہت ہی اہم وہاں پر جو انسٹرکشن تھی اس سے ان میں اختلاف ہوا، جس کی وجہ سے وہ فتح جو ہے وہ شکست میں بھی بدل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ فتح اور شکست کے دن تو ہم بدلتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان کی، ضروری نہیں کہ مسلمان ہمیشہ فاتح رہیں، ان کو کبھی شکست بھی ہو سکتی ہے، کبھی فتح بھی ہو سکتی ہے۔ اگر فتح ہو جائے تو اس میں بھی بہت سارے اسباق پنہاں ہیں، فتح میں کیسے جشن منانا ہے، کیسے فتح سے پھر کیسے سبق سیکھنے ہیں، فتح ہونے کے بعد اس کو کیسے پھر اگلی پلاننگ کرنی ہے، اس کے جو مال و غنیمت ہے یا اس کے اثرات جو ہیں، یا فتح ہونے کے بعد جو رعایا ان کے پاس آئی ہے وہ ان کے ساتھ کیسے معاملات کرنے ہیں، اسی طرح نقصان کی صورت میں کس طرح سے سبق حاصل کرنے ہیں، کس طرح سے اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنا ہے۔ تو یہ فتح اور شکست جو ہے یہ تو ایک فطری عمل ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ اعمال جو ہے اسی طرح سے ہوتے رہیں گے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور اس لیے اس کا دوسرا پہلو، ایک حکمت یہ جو پہلی آیت کے پہلے حصے میں ہوئی کہ یہ فتح اور شکست جو ہے یہ تو ہم لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں، اب ہیر پھیر اس کا کرتے رہتے ہیں۔ دوسرا کیا ہوا اس کے بعد ایک اور حکمت، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ، اور اس لیے کہ اللہ جاننا چاہتا ہے ان لوگوں کو، اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے ان لوگوں کو، آمن جو سب ایمان لائے، وَيَتَّخِذَ اور وہ بنانا چاہتے ہیں، وہ بنانا چاہتا ہے، اللہ بنانا چاہتا ہے، منکم شہداء تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید۔ اوکے، دوسرا پہلو جو ہے اس میں یہ ہے کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ اللہ ان لوگوں کو جاننا چاہتا ہے جو ایمان لائے۔ اب اللہ جاننا چاہتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے علم میں تو ہر چیز موجود ہے، اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، تو یہاں پر ایسا کیوں ہو گیا کہ اللہ جاننا چاہتا ہے؟ اس کا دوسرا ایک یہ بھی پہلو ہے کہ جب کسی کے پاس علم ہو، میرے پاس کوئی علم ہے یا مجھے کسی چیز کا پتہ ہے، جب تک میں اپنے علم کا اظہار نہیں کروں گا دوسروں کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں کچھ جانتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بڑی لاجیکل سی ٹرم ہے، اور عربی کی لینگویج کی فراست جو ہے اس میں یہ شامل ہے کہ اس کے بہت سارے مطلب ہوتے ہیں۔ تو علم کا ایک تو یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے، ایک یہ ہے کہ دوسروں کے اوپر علم کا اظہار کرنا کہ مجھے پتہ ہے، تاکہ دوسرے بھی جان جائیں کہ مجھے کوئی چیز کا کسی چیز کے بارے میں کچھ علم ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کہنے کا مطلب یہ کہ وہ اپنے علم کا اظہار کر دے، وہ دوسروں کو بھی بتا سکے یا دوسروں کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ کون ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا، جب بیک گراؤنڈ میں دیکھا تھا کہ مثال کے طور پر عبداللہ ابئی جو ہے، عبداللہ ابئی غزوہ احد میں آتے ہوئے رستے سے ہی پلٹ گیا، اور کچھ صحابہ کا قول ہے، کچھ صحابہ کا قول ہے کہ عبداللہ ابئی جو ہے وہ اتنا بڑا منافق تھا اور اتنا مسلمانوں میں گھلا ملا ہوا تھا، اتنا وہ مسلمانوں میں گھلا ملا تھا کہ عام بندہ یا عام طور پر پہچانا نہیں جاتا تھا کہ در حقیقت یہ اندر سے تو دشمن ہے مسلمانوں کا۔ تو بہت سارے کچھ صحابہ کا قول ہے کہ اگر عبداللہ ابئی جو ہے وہ اگر غزوہ احد سے اپنے جو قافلہ ہے یا اپنا جو لشکر ہے اس کو لے کر اگر واپس نہ آتا تو ہمیں شاید پتہ ہی نہ چلتا کہ یہ منافق ہے، یعنی وہ اتنا بڑا اور اتنا وہ مضبوط قسم کا منافق تھا، اور کس طرح سے اس نے اپنی جڑیں جو ہے مسلمانوں کے پھیلائی ہوئی تھی، یعنی کہ مطلب ان کے انتظام کرنے میں، ان کے روزمرہ کے معاملات میں، مسجد میں جا کر وہ صفیں سیدھی کرانا اور اس طرح کے بہت سارے معاملات میں وہ ایسے آگے ہوتا تھا کہ یہ لگتا تھا کہ یہ بہت ہی بڑا نیک اور پرہیزگار بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھی ظاہر کر دے کہ کون لوگ صحیح ایمان لائے ہیں، ان میں یہ بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کمزور ایمان والے، مضبوط ایمان والے، زیادہ جوش و جذبہ رکھنے والے، بہت سارا کے اس طرح کے روحانی جو ان کی کیفیت ہیں وہ بھی سامنے اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنے کا ارادہ کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ باتیں بعد میں آئیں گی، تو تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے، اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ کون لوگ ایمان لائے۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور وہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بھی بنانا چاہتا ہے۔ اب شہادت کے درجے پر فائز کرنا مسلمانوں کی، کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دوسرا مارکہ ہے مسلمانوں کا، پہلا غزوہ بدر تھا اور یہ دوسرا غزوہ احد۔ اب غزوہ احد میں جو غزوہ بدر میں جو شریک نہیں ہو سکے تھے، وہاں پر جو مسلمانوں کی اتنی شاندار فتح تھی کہ
جو بدر میں شریک نہیں ہو سکتے تھے وہ ہو سکے تھے وہ، اور جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے وہ بڑے پرجوش تھے۔ ہم نے اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ بھی پڑھا تھا کہ مدینہ میں جب یہ جنگ کی تیاری شروع کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ سے کہ کیا کافروں کو مدینہ کے اندر آ کے داخل ہونے دینا چاہیے، یا مدینہ کے اندر جب آئیں تو پھر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے، یا کھلے میدان میں جا کر ان کے ساتھ سامنا کرنا چاہیے۔ تو حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا ان کے ذہن میں، یا ان کی ایک خواہش تھی کہ مدینہ کے اندر ان کو آنے دیں اور مدینہ میں ہی رک کر رہ کر ان کا مقابلہ کریں، لیکن وہ لوگ جو نئے مسلمان تھے جن کو غزوہ بدر کے بارے میں کچھ علم تھا، وہاں کی شاندار فتح کا، اور کچھ صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت بھی نہیں کر سکے تھے وہ کسی وجہ سے، وہ سارے بڑے پرجوش تھے کہ نہیں، ہمیں تو کھل کر مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے راستے میں مطلب اپنی جانوں کا نذرانہ بھی ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو کوئی بزدلوں کی طرح اپنے گھروں میں بیٹھ کر مقابلہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس طرح کے ان کے جوش و جذبہ تھا۔ تو جب وہ اس جوش جذبے کے ساتھ نکلے اور بعد میں مسلمانوں کا نقصان ہوا، تقریباً 70 جو صحابہ ہیں، بہت ہی مطلب جید صحابہ 70 وہ وہاں پر شہید ہو گئے، اور اس میں حضرت حمزہ جو ہیں وہ بھی شامل تھے، جو مسلمانوں کی کمانڈ کر رہے تھے یا لیڈر تھے آرمی کے۔ تو مسلمانوں کو بھی بہت بڑا نقصان ہوا، اور اس میں کچھ جو شہید ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کچھ لوگوں کو شہید بھی بنانا چاہتا ہے، یعنی تمہارے سامنے یہ بھی اگزامپل سیٹ کرنا چاہتا ہے کہ نمبر 1 تو اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر نکلے ہو تو تمہارے لیے کتنی مشکلیں بھی سامنے آ سکتی ہیں، اور نمبر 2 کہ شہادت کے درجے پہ، شہادت صرف منہ سے ہی کہہ دینا نہیں، اس کے لیے مطلب کوشش کرنی ہے، اور اگر کوئی شہادت کے درجے پر پہنچ جائے تو اس کے رتبے بھی کتنے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی انکریجمنٹ ہے کہ کچھ لوگوں کو شہید بھی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، شہید بھی بنانا چاہتا ہے، یا شہادت کے رتبے پر بھی فائز کرنا چاہتا ہے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ نہیں پسند کرتا یا اللہ نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ ظالموں سے مراد وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ظلم نافرمانی کی صورت میں بھی ہے، اور ظلم سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو پیچھے ہٹ گئے، جیسے عبداللہ ابئی کا ذکر ہوا کہ جنہوں نے ظلم کیا اپنے اوپر، جنہوں نے انکار کیا اللہ کے احکامات کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، یا اس کی جو پیروی کرنے کے معاملوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو اپنے ایمان میں کمزور رہ جاتے ہیں، یا اس کی پورے جو اس کے اجزاء ہیں ان کی پیروی نہیں کرتے، تو کسی بھی طرح سے معاملات ہو سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا ظلم کرنے والے جو ہیں، ظالم جو ہیں، ان کو پسند نہیں کرتا۔ آیت 141 کی طرف بڑھتے ہیں، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ چھانٹ لے۔ اس کے بعد ایک اور اس کی حکمت اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تاکہ اللہ چھانٹ لے الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو سب ایمان لائے، یم حقا، اور وہ ملیا میٹ کر دے الکافرین، کافروں کو۔ ایک یہ بھی ہے کہ جو ایمان لے کے آئے، جو ایمان میں مضبوط تھے، ان کو چھانٹ لے، اور جو کافر تھے ان کو ملیا میٹ کر دے۔ یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے کہ یہ اس کا بھی پہلے تذکرہ ہوا تو کس طرح سے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، یعنی مومن اور مشرک، مومن اور منافق، ان کے درمیان کس طرح سے ایک تفریق ہو گئی کہ عبداللہ ابئی جو ہے اور اس کے ساتھی جو واپس پلٹ گئے منافقین کا گروہ، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایک واضح طور پر وضاحت کے ساتھ، یا اس ایک آیت ہمیں ملی کہ مطلب جو منافق تھے، جن کا پتہ ہی چلنا محال تھا کہ مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہیں ایسے لوگ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے چھانٹ کر سپریٹ کر دیا، اور کافروں کو بھی شدید نقصان پہنچا، کافروں کو بھی اس میں بہت ذکر پہنچی اس مارکے کے نتیجے میں۔ اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ وہ تاکہ وہ چھانٹ لے سب ایمان والوں کو، اور جو غیر مومن جو ہیں، غیر مسلم جو ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، جو ان کو وہ الگ الگ کر دے اور کافروں کو ملیا میٹ کر دے۔ اس میں ایک دوسرا یہ بھی ہے کہ جو کافروں کا لشکر وہاں پر آیا تھا، اب ان میں وہ جب پلٹ گئے تو ان میں سے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے بعد میں مسلمان جو ہے، بہت سارے اس میں سے بعد میں مسلمان ہوئے، اور انہوں نے بہت اہم رول ادا کیا، اور اس میں خاص کر حضرت ابو سفیان تھے، اور اس کے علاوہ حضرت خالد بن ولید جو ہیں۔ اور خالد بن ولید کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب تک وہ کسی بھی فوج کے کمانڈر تھے، چاہے وہ مشرک ہونے کے پیریڈ میں یا مسلمان ہونے کے پیریڈ میں، ان کو کسی بھی جنگ میں شکست نہیں ہوئی، اتنے وہ بڑے جنگجو تھے۔
ٹھیک ہے، ان کو کسی بھی جنگ میں شکست نہیں ہوئی، حالانکہ یہ غزوہ احد جو ہے یہاں پر بھی وہ شامل تھے، اگرچہ شروع میں ان کو ناکامی ہوئی لیکن بعد میں انہی کی ٹیکنیک یا انہی کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے تحت دوسرے طرف سے حملہ ہوا اور پھر مسلمانوں کی شکست ہوئی۔ تو خالد بن ولید جو ہے وہ اتنا بڑا کمانڈر اللہ تعالیٰ نے کافروں میں سے چوز کر کے، چن کر، چھانٹ کر مسلمانوں کے گروہ میں یا ایمان والوں میں شامل کر دیے۔ تو یہ بعد میں آنے والے کچھ واقعات جو اس کی طرف بھی یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں مسلمانوں کو کافروں میں سے چھانٹ لے اور کافروں کو ملیہ میٹ کر دے۔ بعد میں آنے والے نقصانات جو ہیں وہ بھی سب اس میں آ سکتے ہیں، جو جس طرح سے مشرکوں کو بعد کی جنگوں میں بھی نقصان ہوئے۔ اب اس کے بعد ایک بہت ہی مطلب کریٹیکل آیت آ رہی ہے، ام حسبتم، کیا تم نے سمجھ لیا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم سب داخل ہو جاؤ گے جنت میں۔ اس طرح کی آیت یا ایسے مفہوم کے ساتھ ایک آیت ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی اور وہ بہت زوم آنی تھی اور اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ آج میں اتنا ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ہم انشاءاللہ۔ تو یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا تھا کہ تم جس ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما، اور ابھی تک نہیں، یعلم اللہ، معلوم کیا اللہ نے، جان لیا اللہ نے، اللہ زینہ، ان لوگوں کو، جاہدوا منکم، جنہوں نے سب جہاد کیا تم میں سے، وَلِيَعْلَمَ، اور اس لیے کہ وہ معلوم کر لے، الصابرین، صبر کرنے والوں کو۔ اب یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک یہ بھی معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کون کرتا ہے، تم میں سے جہاد کون کرتا ہے، کون لوگ ہیں تم میں سے جنہوں نے جہاد کیا، اور وہ کون لوگ ہیں تم میں سے جنہوں نے صبر کیا، جو کون لوگ ہیں وہ صبر کرنے والے ہیں۔ اب یہ آیت ہمیں بہت واضح طور پر اشارہ کرتی ہے کہ جنت کا حصول صرف زبانی کلامی منہ سے جیسے کلمہ الفاظ کر دینا ہی نہیں، جنت کے حصول کے لیے ہمیں بہت ساری کوششیں اور محنتیں کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ بقرہ میں ہم نے آیت پڑھی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو اس کا مفہوم کچھ ایسے ہی تھا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ تمہارے اوپر تو ایسے حالات ہی نہیں آئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر تھے، اور ان کے اوپر اتنی سخت حالات ہوئے کہ وہ پورے کے پورے ہلا دیے گئے، وہ پورے کے پورے ہلا دیے گئے۔ یعنی کہ ایسے واقعات ہسٹری میں بھی موجود ہیں جو نبیوں کے ساتھ، جو اس وقت کے مومن لوگ جو ہیں پیروکار نبیوں کے، وہ کھڑے ہوئے تو ان کے اوپر اتنی سختیاں اور اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر آج بھی ان کے بارے میں اگر سوچا جائے یا ان کی سٹوری کو سنا جائے تو دل کانپ جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنا ظلم بھی انہوں نے برداشت کیا لیکن وہ ایمان کے اوپر ڈٹے رہے۔ اور اس سلسلے میں ہم نے اصحاب الاخدود جو ہے ان کا واقعہ جو ہے وہ بڑی تفصیل سے ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے وہ پورے کے پورے جو بستی تھی اس کو آگ میں جھونک دیا، لیکن انہوں نے کیونکہ اللہ کے ایمان کا مظہر اس طرح سے دیکھ لیا تھا کہ کوئی بھی ان میں سے اپنے ایمان کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہوا، اور سب کے سب جو ہے ان کو آگ میں جلسا دیا گیا۔ اور اس سے پہلے بھی کچھ واقعات ہوئے جس میں وہ جو لڑکا تھا اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا اور اس کو کیسے تیر کے ساتھ شہید کیا، اور اس کے علاوہ اس کے مطلب 2 اور لوگوں کو آرے کے ساتھ چیر دیا ان کے جسم کو۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اسلام کے جو پہلے شہید ہیں حضرت عمار بن یاسر، تو ان کے حضرت عمار کے والدین جو ہے یاسر اور ان کی اہلیہ، اسلام کے پہلے شہید، اور ان کو کیسے ان کے اوپر تشدد کیا گیا اور کس طرح سے ان کو شہید کیا گیا کہ ان کی سمیہ جو ہیں، جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمار کی والدہ ہیں، ان کو مطلب باندھ کر رسی کے ساتھ چاروں طرف سے پاؤں اور ہاتھ جو ہے وہ باندھ کر ان کے اوپر ظلم کیا گیا۔ اور ان کا جو سردار تھا ابو جہل، وہ یہی کہتا تھا کہ تم صرف ایک کہہ دو، میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا۔ مار کر جب وہ تھک گیا تو اینڈ پر وہ یہ کہنے لگا کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے ایمان کا انکار کرو، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ صرف ایک دفعہ کہہ دو کہ یہ جو بت ہیں ان میں بھی کوئی چیز ہے، ان کی بھی کوئی حیثیت ہے۔ تو انہوں نے وہ بھی کہنے سے انکار کر دیا، تو پھر اس نے برچھا مار کر آپ کے جسم میں آپ کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اور اسی طرح حضرت عمار کے والد جو ہیں یاسر، ان کے ساتھ بھی 4 گھوڑے یا 4 اونٹ جو ہیں
وہ ان کے ہاتھ کے ساتھ جو یعنی دو ان کے ہاتھوں کے ساتھ اور دو ان کے پاؤں کے ساتھ باندھ کر ان کو اپوزٹ ڈائریکشن میں دوڑا کر ان کو چیر کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو مطلب اسلام کے واقعات میں بھی شروع میں کس طرح سے مطلب ظلم ڈھائے گئے، اور اس سے پہلے کی نبی جو ہیں ان کی قوموں کے اوپر بھی کس طرح سے ظلم کیے گئے، لیکن وہ ایمان پر قائم رہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک آیت ہے جس کی بہت لمبی تشریح ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ سمجھ لیا تھا تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جائے گے، یعنی غزوہ بدر جو ہے وہاں پر تم نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو بڑی شاندار فتح ہوئی، تو اب تم ہمیشہ فتح یاب ہی ہوتے رہو گے؟ نہیں، تمہیں تو بہت محنت کرنی ہے، تمہیں سبق سیکھنے ہے، تمہیں ان سے رہنمائی لینی ہے ایسے واقعات سے۔ تو کیا تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ نے معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے جہاد کس نے کیا۔ جہاد کس نے کیا؟ جہاد کا مطلب کوشش کرنے کے ہوتے ہیں، روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، مالی طور پر بھی، مشقت کے ذریعے بھی، وقت لگا کر جس طرح سے بھی کوشش کرے۔ اور یہاں پر تو کیونکہ جہاد جو قتل کے معاملوں میں یا جنگ کے معاملوں میں آ رہا ہے، تو یہاں پر جہاد سے معلوم مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکلی جنگ میں شرکت کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے معلوم نہیں کیا کا مطلب یہی ہے، جیسا کہ اوپر ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ظاہر نہیں کیا اپنے علم کو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر یعنی لوگوں کے اوپر یہ ظاہر نہیں کیا کہ کون ہے تم میں سے جو جہاد کرتے ہیں، جنہوں نے صحیح معنوں میں جہاد کیا، اور کون ہے جنہوں نے صحیح معنوں میں صبر کیا۔ کوئی تکلیف آئی، جو پریشانی، جو غم جو بھی تھا، ایسی سچویشن میں بھی انہوں نے صبر کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، وہ کون ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی کانٹ چانٹ کر سیپریٹ کر دے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، اور البتہ تحقیق تم تھے تمنا کرتے، تم سب تو تمنا کرتے تھے، الموت، موت کی، من قبل ان تلقوہ، کہ اس سے پہلے کہ تم کو نصیب ہو۔ تم تو موت کی تمنا کرتے تھے اس سے پہلے کہ تمہیں نصیب ہو۔ یعنی یہ غزوہ احد کے میدان میں نکلنے سے پہلے جب مشورہ ہو رہا تھا تو تمہاری تو خواہش تھی کہ ہم کھلے میدان میں دشمن کے ساتھ لڑیں اور ان کے ساتھ بڑی بہادری کے ساتھ ان کا مقابلہ کریں، اور ان کو مطلب وہاں پر انہوں نے ظاہر کیا تو ہم شہید ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑنا چاہتے ہیں، اور اگر ہم نے اپنی جانیں جو ہیں وہ حاضر کرنا چاہتے ہیں، اور اگر شہادت کا رتبہ بھی ہو تو وہ بھی ہم قبول کریں گے۔ تو پریکٹیکلی وہ تو ایک مطلب روحانی طور پر وہ اتنے مضبوط تھے۔ یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ روحانی طور پر اتنے مضبوط تھے، لیکن جب پریکٹیکلی ان کے سامنے، کیونکہ اس میں پریکٹس نہیں تھی پہلے پریکٹیکلی اس کی کیا شدت ہوتی ہے یا کیا اس میں تکلیفیں یا مصیبتیں یا آزمائشیں آ سکتی ہیں، وہ پریکٹیکلی کیونکہ ان کے تجربے میں نہیں تھی۔ تو یہ بہت اہم واقعہ ہے اس میں کہ روحانی طور پر آپ کے عقیدے ایمان کے طور پر یقیناً آپ کی پختگی اور مضبوطی ہے، لیکن پریکٹیکلی بھی دیکھ لو کہ کیا ہوتا ہے اور پریکٹیکل میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اور جب ایک دفعہ روحانی طور پر مضبوط ہو گئے اور پریکٹیکلی جا کر اس کے سامنے سارے واقعات ہو گئے اور خود بھی برداشت کیا اور خود بھی صبر کیا، تو اس سے بھی یہ کہہ لے کہ دونوں پہلو، جیسے پہلے ذکر ہوا کہ روحانی طور پر بھی اور ظاہری اسباب بھی، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے روحانی طور پر، لیکن ظاہری اسباب کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو ظاہری طور پر بھی جو اسباب ہیں ان کو بھی خاطر میں رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تو پہلے خواہش تھی کہ تمہیں شہادت ہو جائے، تم تو شہید ہونا چاہتے تھے اس سے قبل کہ تم کو نصیب ہو، یعنی کہ اس سے پہلے یہ جو حالات ہوئے اس سے پہلے تو تمہاری خواہش تھی کہ تم شہید ہو جاؤ، جو تم اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دو۔ فقد رأیتموہ، پس تحقیق تم نے دیکھ لیا اسے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور حالانکہ تم دیکھ رہے ہو۔ اور یہ سارا نظارہ ہے یہ تو تم نے اب اپنی آنکھوں سے کر لیا کہ پریکٹیکلی جو تمہارا جو ایک مشن تھا، یہ تمہارا ایک جذبہ اور جوش جو ولبلہ تھا، اس کے کیا آؤٹ کمز ہیں، اور وہ تم نے اب ظاہری طور پر اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، اس کے مشاہدہ کر لیا تم کہ کس طرح کے حالات واقعات ہو سکتے ہیں۔ وما، اور نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رسول، مگر ایک رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، قد خلت، یقیناً گزر چکے ہیں، من قبل ہی، اس سے پہلے، رسول بہت سے رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک رسول کے علاوہ کچھ نہیں ہے، ایک رسول ہیں، اس سے پہلے ہی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ افئن مات، تو کیا پس اگر وہ وفات پا جائیں،
وہ فوت ہو جائیں یا ان کو موت آ جائے، آؤ قتلا یا ان کو شہید کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم تو تم کیا پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ اور جو پھر جائے اپنی ایڑیوں پر الٹے پاؤں، فلن یضر اللہ تو ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکے گا کچھ بھی اللہ کا، شیئن کچھ بھی، وسیجزی اللہ اور ان قریب اللہ اچھا بدلہ دے گا شاکرین شکر کرنے والوں کو۔ اب یہ آیت جو ہے وہ بہت کریٹیکل ہے، بہت سینسیٹیو بھی ہے۔ بہرحال اس کا ترجمہ جو ہے بہت واضح ہے۔ اس ترجمے کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ محمد کون ہے؟ محمد ایک رسول ہے، ٹھیک ہے، ایک بشری، ایک انسان، ایک بشر ہے، ایک رسول ہے جن کو رسالت کے عہدے پر فائز کیا گیا، مبعوث کیا گیا ایک امت کی پیروی کے لیے اور ان کو شریعت دینے کے لیے، ٹھیک ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے، ان سے پہلے بہت سارے انبیاء اور رسول آ چکے، تو کیا افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو اگر وہ فوت ہو جائے، اگر وہ وفات پا جائے یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اب یہاں پر کیا ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے کہ جب مسلمانوں کو فتح کے بعد واپس جب شکست ہوئی، جب کافروں نے، مشرکوں نے ان پہ حملہ کیا مسلمانوں کے لشکر پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید چوٹ آئی، ان کو زخم پہنچا اور وہ مطلب بے ہوش ہو کر، جب بے ہوش ہو گئے یا اپنے حواس میں نہ رہ سکے تو اس وقت ایک خبر پھیل گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وفات پا گئے یا وہ شہید ہو گئے ہیں۔ جب یہ خبر پھیلی تو مسلمان جو ہیں وہ اس قدر اپنا دل چھوڑ گئے اور اس قدر وہ شکست ریختہ ہو گئے تو انہوں نے اپنی تلواریں پھینک دی۔ حضرت عمر کا خاص پر یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے ارادوں میں اور جو اپنے جو ظاہری اعمال ہیں وہ اس قدر مضبوط تھے، یعنی وہ بہت ہی مضبوط عقیدہ رکھنے والے اور بہت ہی مضبوط عمل رکھنے والے بندے تھے، ٹھیک ہے، صحابی تھے۔ لیکن جب ان کو بھی پتا چلا یہ افواہ جو ہے پھیلی، ان کو بھی جب پتا چلا تو انہوں نے بھی اپنی تلوار پھینک دی کہ اب ہم نے کس کے لیے جہاد کرنا ہے اور اب ہم نے کس کے لیے قتل کرنا ہے، جو ہمارے لیڈر ہیں وہی اگر اس دنیا میں رہ گئے تو ہم یہاں پر اب کیا فائدہ ہمارا۔ تو اس طرح سے انہوں نے دل چھوڑ دیا، صحابہ نے بھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو ایک رسول ہیں، اور تم جو ہے وہ تم جو جہاد کر رہے ہو یا قتال کر رہے ہو یا جو بھی یہ معاملے جن میں تم آگے بڑھے ہو، یہ تم رسول کے لیے نہیں کر رہے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے، تو اگر وہ وفات پا جائیں یا وہ شہید ہو جائے تو کیا تم ایڑیوں پر یعنی کہ پھر جاؤ گے؟ کیا تم واپس اپنی گمراہی کی طرف یا اپنے کفر کی طرف چلے جاؤ گے؟ تم تو یہاں پر اللہ کی خاطر کھڑے ہو، اور اللہ جو ہے وہ تو زندہ اور جاوید ہے اور وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے انسان ہیں اس دنیا میں ان کو تو موت آنی ہی آنی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے اس طرف، اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس پہ حضرت عمر کا خاص کر ذکر ہے، اور یہی آیت جو ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا وصال ہوا یا ان کی جب وفات ہوئی تو اس وقت حضرت عمر کو جب پتہ چلا تو وہ اپنی تلوار تان کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے اپنی تلوار نکال کر وہاں پر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ جو کہے گا کہ محمد جو ہے وہ فوت ہو گئے یا وفات پا گئے، میں اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دوں گا، سر جو ہے جدا کر دوں گا اس کے جسم سے۔ یعنی کہ اتنا شدید وہ غصے میں اور اتنا شدید جذباتی ہو گئے وہاں پر۔ پھر حضرت ابو بکر جو ہیں وہ آئے، وہ کہیں باہر تھے، وہ آئے، وہ حجرے میں گئے، حجرے میں جا کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یا پیشانی جو ہے وہاں پر ایک بوسہ دیا، ٹھیک ہے، اور واپس باہر آئے، اور جب باہر آئے حضرت ابو بکر تو انہوں نے یہی آیت وہاں پر پڑھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل فإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ کیا محبت جو ہے وہ تو ایک رسول ہیں جو، اور اس سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے، تو کیا اگر ان کو وہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟
جب یہ آیت جو ہے یہ حضرت عمر نے اس وقت سنی تو فوراً وہ اپنے حواس میں واپس آ گئے اور فوراً انہوں نے قابو پایا اپنے آپ پر، ٹھیک ہے. اور بعد میں ان کا قول ہے، بعد میں انہوں نے کہا کہ اس وقت جب یہ آیت پڑھی جا رہی تھی تو مجھے ایسے لگا کہ یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، یہ آیت جو ہے اسی وقت کے لیے ہی پہلے نازل ہوئی تھی. تو اس آیت کی بھی بہت ساری حکمتیں ہیں اور اس میں بہت سارے اختلافات بھی ہیں، جو اختلافات کی طرف تو ہم یقیناً نہیں جانا چاہیں گے اس وقت. تو لیکن یہ ہے کہ اس کے آیت کے مطلب میں بہت سارے راز جو ہیں وہ بھی پنہاں ہیں. وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَاقِبَيْهِ، اور جو اپنی ایڑیوں سے الٹے پاؤں پھر جائے، یعنی جو ہدایت آنے کے بعد اگر کسی شخصیت پرستی میں رہے اور اس شخصیت پرستی سے دل برداشتہ ہو کر وہ اپنی ایڑیوں سے پھر جائے، جیسا کہ یہاں پر ذکر ہوا آیت کے پہلے حصے میں کہ اگر وہ اپنی ایڑیوں سے پھر جائیں تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اگر وہ ایمان کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ پر کافر بھی ہو جائیں گے تو اللہ کا کیا بگاڑ لیں گے، ٹھیک ہے. اور عنقریب اللہ جو ہے وہ شکر گزار بندوں کو بہت اچھا بدلہ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے عنقریب وہ بندے جو شکر کرتے ہیں، جو صبر کرتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہیں اور جتنی مشکلیں اور مصیبتیں آئیں ان کو صبر کے ساتھ مطلب کرتے جاتے ہیں، اور وہ جو بھی ان کے اوپر حالات آ جائیں اس میں وہ شکر بھی اللہ کا ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو بہت اچھا بدلہ دے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جی اگر اس میں کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہے آج کے درس سے کچھ یا کوئی بھی. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک شیخ. وائیک ٹھیک ہے. آج 5-7 منٹ اوپر ہو گئے کلاس میں. انشاءاللہ کل ہم اسی موضوع پر آگے بہت ساری آیات ہیں اور بہت سارے معاملات ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح فہم عطا کرے اور ہم سے اگر کوئی سننے میں یا کہنے میں مجھ سے خاص کر کوئی بھول چک ہو جائے یا کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.